بات کہہ رہے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں خدا سے تعلق کا ایک نظام چل رہا ہے. یہ نظام شیطان بھی اپنے تصرف میں لانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہ نظام جو اللہ سے تعلق کا ہے یہ انسان کی فطرت اور کائنات کی فطرت کا مشترک جوہر ہے. یہ ان دونوں کا مشترکہ اثاثہ ہے. تو کائنات بھی اپنے ہونے کے جواز کو کھو بیٹھے گی اگر وہ اپنے جوہر میں اللہ سے تعلق کا مظہر یا ذریعہ نہیں بنے گی. اسی طرح انسان جس فطرت کا نام ہے اس فطرت کا سبسٹنس آف ڈیفینیشن ہی اللہ سے تعلق ہے. تو یہ اتنی بنیادی اور اتنی عالمگیر چیز ہے کہ شیطان سب سے پہلے اس پر حملہ آور ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اللہ سے تعلق کے دھوکے میں رکھ کر اسے اللہ سے دور کر دے. یعنی شیطان یا شیطان کی پوری جو آرگنائزیشن ہے، جو کچھ اس کے کارندے ہمارے نفس کے اندر ہیں، کچھ اس کے کارندے ہم سے باہر ہیں، تو ان کے تمام کاموں اور تمام چالوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں وہ یہ یقین کروا دیں کہ تم اللہ سے قریب ہو، لیکن در حقیقت ہم ان کی پیروی کے نتیجے میں اللہ سے بدترین دوری کا شکار ہو جائیں. تو شیطان کا سارا کام ہے ایک قرب نما دوری پیدا کرنا. یہ اس کے تمام حرموں کا جوہر ہے. تو وزیر نے گویا اسی چیز سے فائدہ اٹھایا اور اللہ کے ساتھ عیسائیوں کے تعلق کو ایک سیٹینک رخ دے کر استعمال کر دیا. تو اس پہ مولانا آپ جو تھیم اٹھا چکے ہیں اور جس کا اگلا حصہ آج ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کے انڈیکیٹرز کی صحیح پہچان رکھیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ سے دور لے جانے والی اور اللہ سے واقعتاً نزدیک کرنے والی قوتوں کو الگ الگ پہچانیں. کیونکہ دیکھیں چلنا اگر دور جانا ہے تو بھی انہی قدموں سے چلنا ہے، اور قریب پہنچنا ہے تو بھی انہی پاؤں سے چلنا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ محض چلنے کے عمل کی مشابہت تک محدود نہ رہو، بلکہ یہ ضرور دیکھ لو کہ کون چلا رہا ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ ایسے مردان رہنما، ایسے عارف تمہارے ارد گرد ہی پائے جاتے ہیں، بس تمہیں وہ آنکھ نہیں ملی جو انہیں دیکھ سکے. تم نے وہ آنکھ بند کر رکھی ہے. تم اس دل سے ارادی طور پر محروم ہو چکے ہو جو ان کی کشش کو اپنے اندر محسوس کرے. اور اس کے لیے عارف کا سمبل مولانا نے بہت بامعنی طریقے سے اصحاب کہف کو بنایا. مولانا کی نظر میں عارف کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود سے اور دنیا سے دور ہو کر اللہ کے قریب پہنچا ہوا ہو. اللہ کے قرب کا ہر راستہ اس کے ما سوا سے دوری میں پوشیدہ ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں دنیا سے بھی اپنے درجہ قرب کو برقرار رکھوں اور اللہ سے بھی نزدیکی پیدا کروں. اس کو مولانا نے ایک جگہ بہت سخت لفظوں میں کہا ہے کہ ہم خدا خواہی جو ہم دنیائے دوں، کہ تم اللہ کے بھی طالب ہو اور اس گھٹیا دنیا کی بھی طلب رکھتے ہو. ان خیال استو محال استو جنون، یہ بس ایک وہم ہے، نہ
ناممکن ہے اور پاگل پن ہے تمہارا. یہ پرسیپشن ہی بہت پاگل پن ہے کہ وہ دنیا اور خدا کو تعلق کی ایک ڈور سے اپنے دل کے ساتھ باندھے. یہ پرسیپشن ہی دیوانگی ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اصحاب کہف کیا تھے. آپ دیکھیے کہ مکمل سمبل اس کو کہتے ہیں ایکٹیو سمبل یا کیریکٹر سمبلائزڈ کیریکٹر. اصحاب کہف اپنی واقعاتی بناوٹ میں کیا تھے؟ جن کو نیند اللہ نے سلا کے دنیا سے بھی دور کیا اور اپنے آپ سے بھی فارغ کیا. تو اصحاب کہف اس طبقے کی علامت ہیں جو اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے دنیا سے بھی دور ہوا اور اپنے آپ سے بھی باہر نکل گیا. نیند نے اسے اپنے آپ سے بھی توڑ دیا. تو کہہ رہے ہیں عارف بس ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں کھلی آنکھوں سے سویا ہوا ہے اور اللہ کے حضور میں بند آنکھوں سے بھی بیدار ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ تو اب وہاں سے یہ چل رہے ہیں آگے اور اب بہت ہی اہم تھیم آ رہا ہے. بہت ہی بڑی بات آنے والی ہے. وہ تھیم ہے عشق اور خودی کا کیا تعلق. اب ہم لوگ کیونکہ اقبال کو اور لوگوں کو پڑھ چکے ہیں تو ہم اس سوال سے ایک بڑی حد تک مانوس ہیں کہ عشق اور خودی میں کیا نسبت ہے. تو مولانا اس بحث میں اب ایک قول فیصل بیان کریں. اب شروع کرتے ہیں کہ یار باہو. پچھلا جو شعر ختم ہوا تھا وہ یہ تھا کہ عارف یعنی اصحاب کہف آج بھی تمہارے ارد گرد ہیں. تم اگر چاہو تو انہیں دیکھ سکتے ہو, چاہو تو ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. اب ان عارفوں کو تشبیہ دے رہے ہیں ایک مصرے میں, اور یہ مصرع اس مصرے کو سمجھنے کے لیے نیا دماغ بنوانا پڑے گا. اس مصرے کو محسوس کرنے کے لیے نیا دل فٹ کروانا پڑے گا اور زبان دانی کا ملکہ ذرا بڑھانا پڑے گا. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ آدمی کی سب سے بیسک صلاحیت اس کا لسانی شعور ہے. جن لوگوں کا لسانی شعور ناپختہ ہو ان کے شعور کا ہر حصہ ناقص ہے. جو لوگ لفظ کی تہداریوں میں اترنے کا تجربہ اور ملکہ نہیں رکھتے ان کے لیے تمام کانسیپٹس, تمام پرسیپشنز, تمام آبجیکٹس محض سطحی صورتیں بن کے رہ جاتی ہیں. تو انسانی شعور کی سب سے بڑی ناکامی ہے صورت سے مغلوب ہو جانا. تو یہ جن لوگوں کا لسانی شعور نہ ہو, یعنی جو علامتی انداز میں تصور قائم کرنے کی لیاقت نہ رکھتے ہوں, ان کے ذہن کی مجموعی صلاحیت 2% کی رہ جاتی ہے. تو لفظ کو اہمیت دیں. لفظ شعور سے زیادہ مکمل وہ خزانہ معانی. جو بھی ذہن لفظ کے ساتھ مناسبت پیدا کرے گا وہ گویا تمام تصورات کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لامتناہی آداب سیکھتا چلا جائے گا. واضح ہے نا؟ تو یار باہو غار باہو ہم سرور. یہ عارف کون ہے؟ دوست بھی اس کے ساتھ ہے, غار بھی اس کے ساتھ ہے. دوست بھی اس کے ساتھ ہے, غار بھی اس کے ساتھ ہے, اور یار ہوں یا غار دونوں اس کے ہم نوا ہیں. آپ یہ مصرے کا ایک ترجمہ ہے. اب اس کو ذرا کھول کے دیکھیے کہ یار غار
ہماری زبان کا ایک معروف روزمرہ ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ایسی دوستی جس میں دوئی نہ رہے تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارا یار غار ہے۔ جس کو ہم یار غار کہیں تو اس کے بارے میں گویا ہم یہ جتا رہے ہوتے ہیں کہ مجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ وہی عینیت اور وحدت ہے جو حضرت ابوبکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قائم ہوئی، اور اللہ نے اس کی سند فراہم کی۔ ان اللہ معنا، یہاں انا جو ہے کہ ہمارے ساتھ ہے، یہاں ہم کہنا دونوں کو، یہ گویا ان کے درمیان غیریت کو ختم کرنا ہے۔ تو اس واقعے اور اس نص کے نتیجے میں یار غار کا روزمرہ اور ترکیب وجود میں آئی، جو فارسی اور اردو میں ایک ہی معنی رکھتی ہے کہ ایسی دوستی جو مکمل تنہائی میں پروان چڑھی ہو اور جس کے نتیجے میں دو دوست ایک ہو گئے، اس کو کہتے ہیں یار غار۔ تو اب اس پس منظر میں دیکھیے یار کون ہے۔ اس مصرے میں یار کون ہے؟ یار ہے اللہ۔ غار کون ہے؟ غار ہے اللہ کے حقائق جہاں پر جلوہ گر ہوتے ہیں وہ جگہ۔ یار اللہ ہے، غار اللہ کے ساتھ قرب پیدا ہونے کا آخری مقام ہے۔ جس طرح سیدنا ابو بکر کو جو تنہائی غار میں ملی ہے، اتنی کوالٹی کی تنہائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی کسی کو نہیں ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو منتہائے خلوت ملے ہیں، ایک غار ثور، ایک حجرہ بدر۔ جب بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے منقطع ہو کر گھنٹوں کی دعا فرما رہے تھے، تو اس خلوت میں حضرت ابو بکر داخل ہوئے تھے اور وہاں جا کے عرض کی کہ آپ کو اللہ ناکام نہیں چھوڑے گا، آپ تشریف لائیے۔ تو یہ جو دو خلوتیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کے منتہا کی حیثیت رکھتے ہیں، جہاں دونوں مرتبہ حضرت ابو بکر داخل ہوئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یار غار کے پورے معنی بدر میں جا کے مکمل ہوئے۔ واضح ہے نا؟ تو اب یہ کہہ کیا رہے ہیں کہ غار دوست کے قرب کا انتہائی درجہ، دوست اور دوست کے قرب اور حضور کا انتہائی درجہ عارف کو حاصل ہے۔ یار اس کے عشق کی جہت کو کامل کرتا ہے، غار اس کے عرفان کے پہلو کو مکمل کرتا ہے۔ عارف وہ ہے جو عشق میں بھی کامل ہو اور معرفت میں بھی مکمل ہو۔ تو غار اس کے عرفان کو مکمل کرنے کے لیے ہے، یار اس کے عشق کو کامل بنانے کے لیے۔ تو اس بات سے آپ سمجھ گئے کہ عارف کون ہے جس کی تلاش میں مولانا کہہ رہے ہیں کہ اپنی روح کا سودا کر لو اس کے ساتھ۔ وہ کون ہے کہ جس کے عشق کو محبوب حقیقی نے ظاہر ہو کر مکمل کیا ہو۔ اور عارف کون ہے کہ جس پر اس کا مقصود پوری طرح واضح ہو کر اس کے شعور حق کی تکمیل کر چکا ہو، یعنی جس کے عشق کی تکمیل بھی، جس کے شعور کی تکمیل بھی اس کے محبوب اور مقصود کے ہاتھوں سے ہوئی ہو۔ واضح ہے یہ بات؟ تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ عارف وہ ہوتا ہے کہ یار بھی اس کا ہم نوا ہے، وہ نہیں بولتا مگر اس کا دوست بولتا ہے۔ یہ مولانا کا ایک محبوب تھی، میں مولانا کئی جگہ کہہ چکے ہیں، گفتئے او گفتئے اللہ ببد گرچہ از حلقوں میں عبداللہ ببد، کہ اس کا قول اللہ کا قول ہوتا ہے، دیکھنے میں وہ عبداللہ کے منہ سے نکلتا ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حال بھی اللہ کا حضور ہے اور اس کا قول بھی اللہ کا کلام ہے۔ تو اس درجے کے آدمی کو افسوس تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ موہر بر چشمست و بر گوشت جسو،
کہ اس درجے کے لوگ تمہارے ارد گرد ہیں، لیکن اگر تم نہیں دیکھ سکتے ان لوگوں کو تو اس کا سبب یہ ہے کہ تمہاری آنکھ پر بھی مہر لگی ہوئی ہے اور تمہارے کانوں پہ بھی ٹھپا لگ گیا ہے۔ تو کیا فائدہ؟ آنکھ بند کان بند تو کیسے دیکھو گے، کیسے ان کی سنو گے؟ اور اس میں چشم و گوش محض ایک رسمی معنی میں مولانا نے نہیں استعمال کیا، مولانا زبان کی رسمیت کے قاتل ہیں۔ مولانا نے زبان کو اس کے رسومی اسٹرکچر سے ہر گوشے میں آزاد کیا ہے۔ مولانا زبان میں رسمی معنی کے تشکیل کا جو پروسیس ہے اس کو کہیں بھی استعمال نہیں کرتے، ہمیشہ اس زبان کو اپنی معنویت دینے کا ذریعہ بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ تو چشم و گوش پہ مہر ہونے سے عارف کا ایک مرتبہ بتا رہے ہیں، وہ میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ عارف وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جسے سننا گویا اللہ کا کلام سننا ہے۔ عارف کا کلام اللہ کے کلام سے نکلے، عارف خود اللہ کے حضور کا سب سے بڑا میڈیم۔ واضح ہے نا، میرا حق سے تعلق سننے اور دیکھنے کا تو ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ حق سے تعلق کے ان دونوں چینلز پر وہ سب سے بڑے میڈیم کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن افسوس کہ تم نے اپنی آنکھوں پہ بھی مہر کر رکھی ہے، اپنے کانوں کو بھی بند کر رکھا ہے، تو کیا فائدہ؟ بازداں گز چیست ان رو ہوش تھا، اب تو سمجھ لو، ایک مرتبہ ٹھہر کے پھر جان لو کہ یہ تمہاری آنکھوں اور کانوں پر پڑے ہوئے پردے ہیں کیا۔ ایک مرتبہ اور رک جاؤ، ان پردوں کے ساتھ مکمل غلامی کا معاہدہ ابھی نہ کرو، اپنی آنکھ کو نابینائی کی تحویل میں دینے سے پہلے، اپنے کانوں کو بہرا ہو جانے سے قبل پھر موقع ہے سوچ لو کہ یہ حجابات تم پر کس وجہ سے مسلط ہیں۔ ختم حق پر چشم ہاؤ گوش ہا، یہ حجابات اصل میں اللہ کی لگائی ہوئی مہر ہے تمہاری آنکھ اور تمہارے کان پر۔ اس کو اللہ کی لگائی ہوئی مہر کو جس طرح ہٹایا جاتا ہے اس طرح ہٹائے بغیر محض کچھ جزوی تدابیر سے تم اپنا یہ بنیادی فالٹ دور نہیں کر سکتے۔ واضح ہے نہیں بات؟ اب آگے چلیں۔ اور کمال کی آپ ذرا وہ شفٹ کرنا دیکھیے کہ یہاں چشم کی رعایت سے وہ اب ایک حکایت بیان کر رہے ہیں کہ حق کو دیکھنے والی آنکھ کیسی ہوتی ہے، اس کو ذرا سا اس کا مزہ چکھانے کے لیے یہ حکایت لائے ہیں، ورنہ عام ذہن سے آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو یہاں اس حکایت کا کیا محل ہے یہ سمجھ میں نہیں آئے۔ اب یہ دیکھیے، اور اس حکایت میں بھائی یہ میری محبوب ترین چیزوں میں سے ایک ہے جو یہ صفحہ ہے مثلا۔ اس کے محبوب ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ اس میں ہماری جمالیاتی تھیوری بیان کی ہے، تو اس میں ایک نظریہ جمال بیان کیا ہے مولانا نے۔ اب وہ دیکھیں، سوال کردن خلیفہ از لیلاؤ جواب او، کہ لیلا سے خلیفہ کا سوال کرنا، بادشاہ کا سوال کرنا، اور لیلا کا اس سوال کے جواب میں کچھ کہنا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکایت کہنے کا انداز کیسا اچھا ہے کہ کوئی وہ اور باتیں نہیں بتائیں، پہلے ہی شعر میں کچھ چیزیں محذوف ہیں کہ خلیفہ نے لیلا کا ذکر سنا اور کہا کہ بھئی ایسی محبوبہ کو ہمیں بھی دکھاؤ،
اب وہ بادشاہ ہے، وہ اس محبوبہ کی طرف کشش کے دوسرے ذرائع رکھتا ہے یا دوسرے اسباب رکھتا ہے، تو اس نے کہا کہ مجنون کا یہ حال جس نے کر رکھا ہے تو وہ یقیناً میرے ذوق کی تسکین کے لیے دوسری چیزوں سے زیادہ ثابت ہو سکتی ہے، تو ذرا بلا کے دیکھیں تو صحیح اسے۔ اب گفت آ گئی لیلا دربار میں، تو بادشاہ نے دیکھ کر کہا گفت لیلا را خلیفہ کہاں توئی؟ جب دیکھا کہ ایک کالی بجنگ موٹی سی عورت آ کے کھڑی ہو گئی ہے وہ حیران رہ گیا، اور وہ عجیب اس نے حقارت سے پوچھا کہ اے عورت تو لیلا ہے؟ تو وہی ہے کس تو مجنوں شد پریشان و غبی، جس نے مجنوں کی مت مار دی ہے، جس نے مجنوں سے ہر ٹھکانہ چھوڑوا دیا ہے، جس نے مجنوں کو در بدر کر دیا ہے، تو وہ ہے؟ تجھے دیکھ کے مجنوں کا یہ حال ہوا ہے؟ مطلب بہت حقارت سے۔ بادشاہ حیرت نہیں کرتا، بادشاہ حیرت کی جگہ حقارت سے کام لیتا ہے، تو وہ ہے؟ اب آپ دیکھیے، ہاں از دیگر خوباں تو افزوں نیستی، تو عام حسینوں سے زیادہ حسین تو نہیں ہے۔ گفت خاموش چن تو مجنون نیستی، یہ ڈائیلاگ لکھنے کی مہارت ہوتی ہے۔ دو مصروں میں خلیفہ کا سوال ہے، اب ایک دم جواب شروع ہو گیا کہ لیلا نے یہ سن کر کہا کہ چپ ہو جا، کیونکہ تو مجنون نہیں ہے، تو مجنون ہوتا تو یہ سوال نہ پوچھتا۔ گفت خاموش چن تو مجنون نیستی، اور یہ مجنون ہے جس کے عشق نے لیلا کو یہ ہمت دی کہ وہ بادشاہ کو کہہ دے کہ خاموش ہو جائے۔ تو دیدے مجنون اگر بودے ترا، کہ اگر تیرے پاس مجنون کی آنکھ ہوتی، ہر دو عالم بے خطر بودے ترا، یہاں بے خطر کا لفظ عام ہے اردو فارسی میں، لیکن اپنے مطالعے کی حد تک میں نے بے خطر کا ایسا استعمال کہیں نہیں پڑھا۔ مطلب یہ بے خطر عجیب معجزانہ انداز سے مولانا نے استعمال کیا ہے، وہ ابھی کھولتے ہیں کہ اگر تجھے مجنون کی آنکھ نصیب ہوئی ہوتی تو یہ دو عالم، یہ جو دو عالم ہیں، یہ دونوں جہان یہ مٹی کے ذرے سے بھی کم قیمت ہو جاتے تیری نگاہ میں۔ پہلے اس کو دیکھیں کہ یہ دونوں جہان بالکل بے وقت ہوتے تیری نگاہ میں، یعنی تیری نگاہ میں میرے سوا جو کچھ بھی ہے وہ دو کوڑی کا ہو جاتا ہے۔ تو لیکن چونکہ تیرا دل 50 چیزوں میں بٹا ہوا ہے، تو تو گویا اپنی ایک محبوب چیز کا دوسری محبوب چیز سے موازنہ کرنے کا عادی ہے۔ تیرا دل 50 مالکوں کا گھر ہے، تیرے دل پہ 100 قابضوں کا دعویٰ ہے، تو تجھے کیا معلوم کہ یہ دل جو ایک کے لیے بنا تھا وہ ایک اگر آنکھوں کے سامنے آ جائے تو کیا حال اختیار کرنا چاہیے، تجھے کیا معلوم؟ واضح؟ مطلب جو آدمی 100 فاتحوں سے شکست کھا چکا ہو وہ چنگیز کی فاتحانہ شان کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھیں، جو آدمی گلی کے اسمگلروں اور ہیروئن فروشوں سے مفتوح ہونا قبول کر چکا ہو وہ سکندر اعظم کا شکار نہیں بن سکتا۔ آپ سمجھیں، تو وہ ہے جو گھٹیا چیزوں سے مغلوب ہونا سیکھ چکا ہے، تو خدائی جمال کے بہاؤ میں غرق ہونے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ واضح؟ اچھا، دوسرا بے خطر بہت ہی پرلطف ہے یہاں۔ بے خطر کے میں مطلب بتاتا ہوں تو آپ ان سب کو اپلائی کر کے دیکھیں۔ بے خطر کا ایک مطلب ہے بے وقت، بے مصرف، جس کی کوئی حیثیت نہ۔
بے خطر کا دوسرا مطلب ہے کہ جس کی کوئی پرواہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ بے خطر کا تیسرا مطلب ہے جو آنکھوں سے نظر تو آئے مگر نہ دل سے محسوس ہو نہ ذہن میں تصور بنے، یعنی صرف آنکھوں پہ چپک کے رہ جائے، اس کو نہ دماغ میں داخلے کی اجازت ملے نہ دل میں آنے کا راستہ ملے، اس کو کہتے ہیں بے خطر، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ غائب، بے خطر کا مطلب معدوم، غائب۔ تو یہ سارے مطالب، یہ سارے معانی یہاں پر آخری حد تک ایگزاسٹ کر کے مولانا نے استعمال کیا، واضح۔ اور بے خطر کا پانچواں مطلب بھی ہے جو متصوفانہ مطلب ہے، اور کیونکہ مولانا کا لفظ استعمال کرنے کا انداز صوفیانہ ہے تو اس مطلب کو بہت اہمیت دی جائے گی جو مطلب وہ اپنے متصوفانہ پرسپیکٹو سے پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بے خطر صوفیوں کی اصطلاح میں وہ ہے کہ جس کا کبھی خیال تک نہ آئے، نہ ارادے سے نہ بلا ارادہ، جس کا وہم بھی مجھے نہ ہو، وہ بے خطر ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ دونوں جہان تیری نظر میں ایسے غائب اور معدوم اور فنا ہو جاتے کہ ان کا خیال نہ ذہن میں آ سکتا تھا نہ قلب میں آ سکتا تھا، نہ ارادے سے آ سکتا تھا نہ بھولے سے آ سکتا تھا، واضح ہے یہ بات۔ اور ساتھ ساتھ دعا کریں کہ اللہ یہ حال ہمیں نصیب فرما دے۔ با خودی تو لیک مجنوں بے خدس، اچھا یہاں پڑھنے میں کیونکہ قافیہ ہے نا تو بے خد پڑھیں گے، لفظ بے خود ہے۔ با خودی تو لیک مجنوں بے خدس، در طریق عشق بیداری بدست۔ یہ جو مصرع ہے یہ آیت لکھتی ہے جیسے در طریق عشق بیداری بدست، یہ مطلب اس ایک مصرے میں پورا ورلڈ ویو آ گیا اور بہت ہی خوبصورت مصرع ہے۔ بولتے ہیں ابھی اس کو۔ انہوں نے ذرا یہ ترجمے میں ذرا کم کیا ہے ترجمہ، یہ کہہ رہے ہیں باخودی کا مطلب ہے تو ہوش میں ہے، یہ اس کا مطلب ہے، لیکن باخودی کا مرادی مطلب جو اس شعر میں صرف ہوا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے کہ تو وجود اور شعور دونوں کی پرسنل کنڈیشننگ رکھتا ہے، یہ مطلب۔ اب یہ مطلب ظاہر ہے سمجھ میں کس کی آئے گا؟ تو خود میں پھنسا ہوا موجود ہے، تیرے موجود ہونے کا تمام احوال ایک پنجرے میں بند چھوٹی سی چڑیا جیسا ہے۔ تیرا موجود ہونا ایک چھوٹے سے پنجرے میں محبوس ہو جانے کے برابر ہے۔ تیری خودی تیرے وجود اور تیرے شعور کا قید خانہ بن چکی ہے۔ تو نے وجود کو اس کی حقیقت سے یعنی حق سے منقطع کر کے اس کی نسبت زبردستی اپنی ذات سے کر رکھی ہے۔ وجود کی نسبت حق سے ہونی چاہیے نہ کہ مجھ سے۔ آپ سمجھے نا، باخودی کہہ کے مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے وجود کی اصل کو گنوا کر وجود کو ایک جعلی اصل یعنی اپنی ذات اور اپنی شخصیت پر استوار کر دیا۔ تو کیا سمجھے؟ واضح، یعنی یہ واضح ہونا چاہیے، لیکن کچھ عملی تجربہ کچھ ذوقی احوال اگر ساتھ ہوں نا کمک ہو تو یہ چیز آدمی چکھ سکتا ہے۔
میں اور اس کو واضح کروں. عشق کہتے کسے ہیں؟ مولانا کا ایک بہت بڑا مسئلہ اس مثنوی کے لکھنے میں یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ عشق کیا ہے. عشق کہتے کسے ہیں؟ عشق کہتے ہیں اپنے آپ کو چھوڑتے چلے جانا، اپنے آپ سے مسلسل بلند ہوتے چلے جانا، یہ عشق ہے. ٹھیک ہے جی. ایک یکسوئی کے ساتھ سیلف ٹرانسینڈنس کے مسلسل عمل کے اجرا کا نام عشق ہے. واضح ہے یہ بات؟ تو کہہ رہے ہیں کہ تو بیچارہ کیا جانے عشق اور تو بیچارہ کیا جانے حسن. تو اپنے پنجرے میں اس میں بنے ہوئے نقش و نگار کو جمال سمجھتا ہے اور اپنے نفس کی پست ترین سطح پر مرتب ہونے والے احساسات حسن کو جو ہے تو اپنے عشق کی کل متاع بنائے ہوئے. تیرا عشق نفس کی پست ترین سطح سے ابھرنے والی خواہش سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور تیرا تصور حسن دیوار پہ بنی ہوئی بھدی اور رنگوں مطلب بھدی تصویر سے زیادہ کچھ نہیں. واضح ہے یہ بات؟ نہیں واضح تو پھر بتا دیجیے. تو کہہ رہے ہیں کہ تو اپنی خودی میں مقید ہے، اور عشق کی سب سے بڑی ڈسکوالیفیکیشن ہے اپنے آپ میں قید رہنا. اور مجنوں بے خود ہے، یعنی مجنوں اپنے بغیر ہے. مجنوں اگر اپنے بغیر نہ ہوتا تو میں اسے اچھی نہیں لگ سکتی تھی. آپ سمجھ گئے نا؟ تو یعنی مجنوں بے خود ہے کا کیا مطلب ہے کہ مجنوں نے اپنے موجود ہونے کی بنیاد اپنی ذات پر نہیں رکھی بلکہ مجھ پر رکھی. ٹھیک ہے جی. تو در طریق عشق بیداری بد اثر. اس کا کوئی جواب ہے؟ یہ تو ایک محاورہ جیسا بن گیا کہ عشق کے راستے میں جاگنا بری بات. یار اس کو ذرا سا محسوس بس کرنا. عشق کے راستے میں جاگنا بری بات. یہ برائی اخلاقی بھی ہے، روحانی بھی ہے اور وجودی بھی. عشق کا راستہ سو کر طے ہوتا ہے. یہ گھٹیا چیزوں کی گھٹیا منزلیں ہیں جو بیدار رہنے کا تقاضا کرتی ہیں. عشق کی منزل سو کر حاصل ہوتی ہے. سونے سے کیا مراد ہے وہ پیچھے مولانا بتا چکے ہیں، یہاں میں اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ سونے سے مراد ہے ایک آئی این ایس کے پنجرے کو مسلسل توڑتے چلے جانا. یہ سونا ہے. سونا کیا ہے؟ اپنی قید سے نکل جانا اور اپنے اختیار سے باہر ہو جانا. تو یہ اس میں معنی زیادہ نہ کھولوں تو بہتر ہے، لیکن اتنا ضرور سمجھ لیں کہ یہ مصرع فارسی شاعری کے بہترین مصروں میں سے ایک ہے، در طریق عشق. اور ایک مصرع اور سنا دوں آپ کو جو دلے کے عاشق و صابر بود مگر سنگ است. کہ وہ دل جو عاشق بھی ہو اور صابر بھی ہو وہ پتھر ہے. اب مصرع سنیے جو ز عشق تاب صبوری ہزار فرسنگ است. عشق سے صبر تک ہزاروں میل کا فاصلہ ہے. وہ بیوقوف ہے جو کہتا ہے میں نے ان کو جوڑ دیا. یہ کبھی جڑ ہی نہیں سکتے. تو اسی طرح کا یہ مصرع ہے در طریق عشق. طریق کا مطلب پہلا مطلب ہے راستہ، دوسرا مطلب ہے روایت، تیسرا مطلب ہے قانون، چوتھا مطلب ہے راہ سلوک، پانچواں مطلب ہے طریقت، چھٹا مطلب ہے مزاج. تو آپ ان سب مطلبوں کو ملا کر اس قانون کو نافذ کر دیں کہ عشق میں بیدار رہنا ہو رہا ہے. بیداری کا ایسنس کیا ہے؟
بیداری کا ایسنس ہے سیلف اویئرنیس. بیداری کہتے ہی سیلف اویئرنیس. جو آدمی سیلف اویئر ہے وہ عاشق ہونے کے لائق نہیں. عاشق تو ادر اویئرنیس سے بھرا ہوتا ہے. یا وہ سیلف کہے گا نا، عاشق کا سیلف اس کی ذات سے باہر ہے. عاشق کا سیلف اس کا محبوب ہے، وہ خود نہیں. آپ سمجھیں نا، ان معنوں میں مجنوں بے خود ہے. اور بیداری گھٹیا چیزیں دکھاتی ہے، نیند گھٹیا چیزوں کو چھپا دیتی ہے. اس لیے نیند بہتر ہے طریقے شمار. ہر کے بیدارست او در خواب در، کہ جو بھی جاگ رہا ہے وہ اصل میں زیادہ گہری نیند سویا ہوا ہے. جو اس دنیا میں، اس زندگی میں خود کو جاگا ہوا سمجھ رہا ہے، وہ اصل میں زیادہ گہری نیند سو رہا ہے، زیادہ گہری آنکھ کی نیند سو رہا ہے. اب آپ دیکھیں زیادہ گہری کیا ہے؟ جسم سے زیادہ گہری روح ہے. تو جس کا جسم بیدار ہے اس کی روح سوئی ہوئی ہے، وہ زیادہ گہری نیند ہے. فزیکلی بھی زیادہ ہے اور مطلب حقیقت کے اعتبار سے بھی زیادہ. ہست بیداریش از خوابش بدتر، کہ اس کا جاگنا سونے سے بدتر. جو جسمانی نیند کو جسمانی بیداری کو بیداری سمجھ رہا ہے، جو سیلف اویئرنیس کو سیلف کا تقاضا سمجھ رہا ہے، اس کا سیلف اور اس کی بیداری دونوں نیند سے کمتر اور بدتر. واضح ہے یہ بات؟ ہر کے در خوابست بیداریش بے. کیسے گھما پھرا کے چلاتے چلے جا رہے ہیں، مطلب کہیں ٹکنے نہیں دے رہے کہ ہم کہیں خواب اچھا ہے بیداری سے. اب ایک نیا رخ نکال رہے ہیں کہ ہر کے در خوابست بیداریش بے، کہ جو سویا ہوا ہے اس کے لیے جاگنا بہتر ہے. ہر کے در خوابست، جو سویا ہوا ہے، بیداریش بے، اس کی بیداری بہتر ہے. مست غفلت عین ہوشیاریش بے، کہ جو غفلت میں چور ہے اس کے لیے ہوشیار ہو جانا بہتر ہے. اب مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس طرف سے سوئے ہوئے ہیں اور کس رخ پہ بیدار ہیں. تو اگر ہم اپنی بیداری کے رخ کو درست کر لیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم آج جاگے ہوئے ہیں وہاں سونا شروع کر دیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ چون بحق بیدار نبوت جانوا، ہست بیداری جو در بندانے ماں. اگر ہماری جان، ہماری روح، ہمارا قلب اللہ کے ساتھ بیدار نہیں ہے تو پھر ہماری بیداری ہمارا قید خانہ ہے. کمال کا شعر ہے. کاش مطلب اس کا کچھ اثر بھی ہو جائے. اگر ہم حق کے ساتھ بیدار نہیں ہیں تو ہمارے جاگنے کے تمام مراحل اصل میں ہمارے قید خانے کی مختلف کوٹھریاں ہیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے؟ بحق بیدار سمجھے نا، حق کے ساتھ بیدار ہونا کیا ہوتا ہے. ارے بڑا آسان ہے. اللہ کے ساتھ بیدار رہنا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے غیب کو قائم رکھتے ہوئے اس کے حضور کے آداب کو ملحوظ رکھنا.
اللہ کے غیاب کو اس کے حضور میں داخل رکھنا، اللہ کو ایسا دیکھنے کا وہم نہ پالنا کہ اس کا غیب میں ہونا مجروح ہو جائے۔ ایک مطلب یہ آپ سمجھیں، یعنی عین حضور میں اللہ کے غیاب کو قائم رکھنا یہ بحق بیدار ہونا ہے، اور یہاں یہ مراد ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا وہ یار وہ اصل میں مجھے وہ آدمی مل نہیں رہا جس سے میں ہاتھ ملاؤں اور وہ ذرا اعتماد سے ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ خدائے غائب کے حضور میں نہ رہنے کے عالم میں حاصل بیداری دراصل ایک ذلیل قید ہے۔ سمجھ گئے نا؟ یہ ہے اس کا پورا مطلب۔ اللہ کے حضور میں نہ رہنا دراصل اپنے آپ کو تنگ ترین تاریک ترین پنجرے میں رکھنے کے مترادف ہے۔ یہ اللہ کا حضور ہے جو میرے وجود میں بھی وسعت پیدا کرتا ہے اور میری پرسیپشن میں بھی توسیع کرتا ہے۔ تو دربندہ، دربندہ ایک لفظ ہے، دربندہ کا مطلب ہے قید خانہ۔ جاں ہما روز از لگد شو بے خیال، وز زیان و سود و از خوف زوال، کہ سارا دن جو ہے وہ جان خیالات کی ٹھوکریں کھاتی رہتی ہے۔ یار آپ مطلب اس طرح بتاؤں کہ یہ خیال اور بیداری میں کیا ربط قائم کرنا ہے مولانا۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ اس بیداری میں نظر آنے والی تمام صورتیں واہمیں، تو جان دن بھر بیدار رہ کے جن چیزوں کو دیکھتی ہے، جن تجربات سے گزرتی ہے، یہ سب اس کے توہمات ہیں، یہ اس کے وہ توہمات ہیں جو اس کو ٹھوکریں مارتے ہوئے گزرتے ہیں۔ تو ان ٹھوکروں سے پائمال اور اپنے فائدے نقصان اور زوال کے خوف سے بے نیاز، مطلب نہ اسے یہ پتہ ہے کہ میرا اصل فائدہ کس چیز میں ہے، نہ اسے یہ خوف ہے کہ میرا اصل نقصان کس چیز میں ہے، تو وہ ہر چیز سے اس دنیا نے روح کو غافل کر دیا ہے، اس کے حقیقی مفاد سے، اس کے حقیقی خوف سے، اس کی حقیقی رغبتوں سے، اور ہم بے وقوف لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بیدار ہیں۔ اس بیداری نے ہم پر سے حقائق کو چھپا لیا ہے اور توہمات کو ظاہر کر دیا ہے۔ ہماری بیداری توہمات کو دیکھنے کا نام ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم گویا کوئی چیزیں واقعتاً دیکھ رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان توہمات نے ہم پر ایسا غلبہ پا لیا ہے کہ ہم اپنے حقیقی فائدے نقصان سے غافل ہو چکے ہیں۔ حقیقی فائدہ نقصان آپ اس کو چاہے اپنی اپنی بساط کے مطابق جتنے بڑے معنی دے دیجیے، وہ سب معانی مولانا کی مراد کے ایک گوشے میں سما جائیں۔ نئے صفا می ماں ندش نئے لطف و فرق، کہ یہ جو خیالات کی ٹھوکریں کھائی ہوئی روح یا خیالات کی دولتیوں سے زخم زخم دل، اس کا یہ حال ہے کہ نہ اس میں کوئی روشنی اور صفائی رہ گئی، نہ کوئی پاکیزگی باقی بچی، اور نہ کوئی شان و شوکت، نہ اس کا کوئی جمال رہ گیا، نہ اس کا کوئی جلال رہ گیا، نہ اس میں کوئی پاکیزگی رہ گئی۔ اور اس طرح مولانا نے قلب یا روح کے 3 اوصاف بیان کر دیے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ ایک آدمی بالکل ہنستے کھیلتے بیان کرتا چلا جا رہا ہے، اور وہ اس میں انتہائی بڑی کلینکل انداز کی باتیں کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ قلب کے لازمی اوصاف ہیں صفا، قلب کا لازمی وصف ہے لطافت۔ صفا پیدا ہوتی ہے حق کے خیال سے، صفائے قلب حق کے حضور سے پیدا ہوتی ہے۔
لطف قلب جمال حق کی دید سے پیدا ہوتا ہے اور فرق جلال حق کے تجربے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو قلب کون ہے کہ ذات حق، جلال حق اور جمال حق کی پرسیپشن کا واحد گھر جو ہے وہ قلب ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ گویا اس نے اپنی تینوں کھڑکیوں کو اپنے مالک کی طرف بند کر رکھا ہے، نہ یہ اس کے حق کو دیکھ رہا ہے، نہ اس کے جمال کو دیکھ رہا ہے، نہ اسے خیر کے روزن سے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک بند گنبد اور تاریک گنبد کی طرح کا دل، اور نئے بسوئے آسماں راہ سفر، یہ رینگنے کی عادت ڈال لینے والے کو آسمان کی طرف پرواز کرنے کا راستہ کیسے مل سکتا ہے؟ واضح خفتہ آں باشد کہ او از ہر خیال۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نادان اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں بیدار ہوں، اس سے کہہ دو کہ یہ بیداری نہیں ہے، یہ اصل نیند ہے۔ تو اسے سمجھا دو کہ تم بیدار نہیں ہو، تم سوئے ہوئے ہو، اور سوئے ہوئے آدمی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر خیال، ہر وہم سے دارد امید و بنت باہو مقال، کہ وہ ہر خیال، ہر وہم سے بڑی بڑی توقعات باندھ لیتا ہے اور ان سے گفتگو میں لگ جاتا ہے، ان سے مذاکرات کرتا رہتا ہے۔ یار آپ بتائیے کہ زندگی کا دنیاوی پیٹرن اس کے سوا کیا ہے کہ ہم ذہن میں ادھر ادھر سے آنے والے خیالات سے امیدیں باندھ لیتے ہیں اور پھر ان واہموں اور خیالات سے ایک ایسا تعلق پیدا کر لیتے ہیں جو تعلق حق سے ہونا چاہیے، جو حقیقت سے تعلق کا انداز ہے وہ ہم واہمے سے پیدا کر لیتے ہیں، جو حق سے وابستگی کا ادب ہے وہ ہم باطل میں صرف کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بس سوئے ہوئے آدمی کو اگر سمجھانا ہو نا کہ خبردار اب بیدار ہو جاؤ، تم دراصل سوئے ہوئے ہو، تو اس کو گویا اسی کے تجربے کو بیان کر کے دکھا دو کہ کیا تم نہیں ہو وہ آدمی جو اپنے ذہن میں آنے والے ہر وہم کا پیچھا کرتا ہے اور انہی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، انہی کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے، انہی کو دیکھتے ہوئے اپنی عمر تمام کر کے مٹی میں دبا دیا جاتا ہے۔ یہی صفحہ تھا، یہ الحمدللہ ہو گیا، اور پھر یہ اس میں بہت سی چیزیں بہت ضروری تھیں، لیکن یہ جہاں سم اپ کریں گے نا اس حکایت کو، وہاں مولانا خود اپنی بات کو جیسے پورا کر رہے ہیں، تو جہاں مولانا نے اپنی بات کو پورا کیا ہے نا، وہیں ہم اس کا جو تھیورم ہے نا اس کو بیان کریں گے۔